أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مالك مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا وزرته كتاب مختصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين اللہ رب العالمین بحمد الصلاۃ اللہ آقا نامدار حبیب پروردگار میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حضور ناز وچ اپنی محبتاں عقیدتاں اور نیازمندیاں دا خراج پیش کرنے تو بعد آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک آیات ربانی تلاوت کرنے دا شرف اور اعزاز حاصل کیتا ہے میرا کریم اور میرا حکم الحاکمین ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید 15واں پارہ ہے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 اور 23 تلاوت کر رہے ہیں رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ اور تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ تعبدو کہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے الا ایہو مگر سوائے اس کے وبالوالدین احسانا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے اما یبلغن عندک الکبر فرمایا اگر وہ پہنچ جائیں بڑھاپے کو احدہما اگر ایک ہما یہ تصنیہ کی ضمیر ہے فرمایا اگر دونوں او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما تو فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی ان کے ساتھ جو جملے بولنے ہیں فرمایا وقل لہما قولا کریما امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی آپ تفسیر در منصور میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما فرمایا یہ قولا کریما یعنی کریم قول بہتر قول اچھا قول تیرا کلام اتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے فرمایا تیرے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تو اپنے باپ کے ساتھ ایسے بات کرے ایسے اپنی ماں یا اپنے باپ کے ساتھ اشارے سے بات کرے اشارے کے ساتھ فرمایا اپنے ہاتھ کو ہلا کر بھی ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے فرمایا اگر والدین نال گل کرنی ہے تو دونوں بازو میں بن کے سر نیمہ کر کے جی ایک عاجز غلام اپنے سخت آقا کے سامنے گل کر مالک ڈاڈا ہوئے جو دے سامنے مزدور ہے گل کر سکتے آقا سخت ہوئے جب غلام ہوتے سامنے جنہ کری اینج ہاتھ کر کے گل کر سکتے قطر نہیں فرمایا کہ اولاد واسطے ضروری ہے کہ جدو اپنے ماں باپ نے گل کرے تو انہاں دی نظراں عزت حیات شرم نال جھک جان
اور فرمایا اف ولا تنہرہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سرکار کو پوچھا گیا کہ حضور ایک اف دا معنی کی، اف دا معنی کی ہے، کن اف کہندے نے؟ آپ فرما دے ہیں کہ اف اینو کہندے نے کہ اگر کوئی ریت، اگر کوئی بندہ ریت دا کام کرے نا، مطلب ریت اٹھا کے اندر تھوڑی باہر سٹے یا باہر اٹھا کے اندر رکھے، تو تسی سمجھو کہ ریت انج ہاتھ جھاڑ بھی دے اپنے، لیکن پھر بھی جو دھوپ وچ ویکھے تے چھوٹے چھوٹے ذرات ہاتھ تے چمک دے۔ فرمایا جتنی کو پھونک مار کے نا اپنے ہاتھ تو ریت دا ذرہ اڑا سکتے نا بندہ، اگر اینی کو آواز بھی ماں یا باپ دی مخالفت وچ تیری زبان چو نکلی تے تیرے عمل اتنے زیادہ ہون کہ زمین تو لے کے آسمان تک، زمین تو لے کے آسمان تک ایک بندہ ہوئے، ایک بندے دی نیکی ہون، تے نیکیاں کیویں؟ فرمایا جی پیاز دے اوتے چھلکا ہوندا ہے تہ در تہ، ایک پیاز چھلکا لاؤ تھلے دوسرا، دوسرا لاؤ تھلے تیسرا، تیسرا لاؤ تھلے چوتھا، فرمایا انج بندے دی نیکی ہون تہ در تہ۔ فرمایا اگر وہ دی ماں یا دا باپ آواز مارے تے پتر خانی اتنا کہہ دے باپ یا ماں آواز دے تے بیٹا صرف ہوں کہے، تے فرمایا اللہ نے سارے عمل خبر کر دیندہ، ضائع کر دیندہ رب۔ اتنی سخت وعید ہے، اتنی سخت وعید۔ اور کسی ایک اور مفسر نے انہوں نے بیان کی تھا، فرمایا انہوں نے پوچھا گیا کہ حضور یہ اف کا معنی کیا ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، ماں باپ کا اتنا مقام بیان کی تھا قرآن میں۔ حضور اف دا کی مطلب ہے؟ آپ فرما دیں اف دا مطلب ہے کہ ماں یا باپ بڑھے ہو جائیں، کبرہما اندکل کبرہ احدہما او کلاہما، قرآن ہے کیا؟ یہ بڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، ایک ہی یا دو ہی۔ فرمایا اگر خدا نخواستہ وہ اپنی بزرگی نو اس سن وچ پہنچ جان، اس عمر وچ پہنچ جان کہ وہ بولو براز چار پائی دے کرن، پیشاب پخانا چار پائی دے کرن، فرمایا پتر نو اپنی ماں دا یا اپنے باپ دا پیشاب یا پخانا دھونا پوے، تے فرمایا بیٹا قطعاً اپنے چہرے تے انج کر کے کپڑا نہ رکھے، اپنے چہرے تے کپڑا نہ رکھے۔ فرمایا حالانکہ وہ کپڑا اس غلاظت تو گندگی تو بدبو دی وجہ رکھ دے پیا، امام باپ تو نفرت نہیں کرتا پیا، لیکن ایک نفرت کدے تو ہے؟ اس غلاظت تو، اس گندگی تو۔ لیکن فرمایا شریعت نے ایدے تو ہی منع کیتا ہے، فرمایا کتے انج نہ ہوئے کہ ماں یا باپ دی نگاہ ہوئے کہ وہ سمجھے میرے تو نفرت پیا کرتا۔ اللہ دے قرآن نے ایدے تو ہی منع کر دیتا، فرمایا انہوں نے بولو براز تے بھی تیری جرت نہیں کہ تو جناب میری اپنے نک تے کپڑا رکھ سکے، اگر تو رکھیا رب تے دا رسول قطعاً سختی نہ تیرے تے ناراض ہو جائے گا اور اف دے زمرے وچ ایک آ جائے گا۔ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا اور جب تو ان سے بات کرے تو بڑی تعظیم اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے پروں کو جھکائے ہوئے، اپنی جناب عاجزی نل، اپنا تکبر، تو جڈا مردی چودھری نہیں، جو مردی امیر ہے، جتنا مردی بڑا بزنس مین ہے، لیکن جو اپنے باپ نے گل کرے نا اپنی سارا بزنس باہر رکھ دے، اینجے نظراں جھکا کے اپنا ہاتھ جناب علی بن کے تے ادب نال تعظیم نال اپنے والدین نال گل کرنی ہے۔ اور حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے رب دے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جناب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب اپنے ایک بزرگ بندہ نا اپنے ایک نان چھوٹا جا بچہ لے کے حضور دی بارگاہ چائے، سرکار کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے نے بلا کے پوچھا اے بچے جنہاں دے نال تو چلدا آ رہے ہیں تیرے کی لگدے نے، کون نے؟ وہ کہنے لگا حضور میرے والد نے۔ سید الانبیاء نے فرمایا پھر میں تینوں کچھ نصیحتاں کراں انہاں نوں یاد رکھے گا؟ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ اللہ دے حبیب تسی ارشاد فرماؤ میں ضرور یاد کراں گا۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا کہ سب تو پہلی گل یاد رکھی کہ اگر تو تے تیرا والد کسی سفر تے جاتے ہو تے قطعاً زندگی چ انج نہ کری کہ تیرا باپ پیچھے چلے تے تو اپنے باپ دے اگے چل۔ فرمایا اپنے باپ دے اگے نہیں چلنا، اپنے والد دے اگے نہیں چلنا، اپنے باپ دے پیچھے چلنا۔ فرمایا دوسری بات پھر جس مقام تے جتھے جانے جا کے بیٹھ جاؤ، پہنچ جاؤ، انج نہ ہوئے کہ تیرا باپ اجے کھڑا ہوئے تے تو بیٹھ جاویں، جنی دیر تیرا باپ کھڑا رہے تو ہی تعظیماً کھڑا رہے، جدوں وہ بیٹھ جان پھر تو ہی بیٹھ۔ فرمایا اتنا تعظیم تے اتنا ادب کرنا ہے۔ اور تیسری گل زندگی جی انج نہ کدی ہوئے کہ تو اپنے باپ نو اگر نہ لے کے بلاویں،
اپنے والد نو کدی دا نام لے کے نہیں بلانا، تعظیم نال، عزت نال، شرف نال، اعزاز نال بلانا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حضور سید المرسلین نے فرمایا کہ تو زندگی جی انج دا کام نہ کری کہ تیری وجہ نال لوگ تیرے باپ نو گالی دیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ایسا قرب قیامت دور آ جائے گا کہ کوئی بندے اپنے باپ نو گالی کٹن گے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں، اولاد غلط کام کرے گی جس دی بنا ہوتے لوگ اگر پتر پیڑا کام کرے نا، لوگ کہتے ہیں انہیں دودھ دی پیڑی ماں دا پیتا ہے۔ یاد رکھیا جے اگر پتر دی غلطی ہو باپ دے سر تے ہوئی جناب، والد واسطے ساری زندگی دے اعتراض تے میں نہ پڑھدا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انہیں تربیت ٹھیک نہیں کیتی۔ بچے دی شرارت ماں باپ دی تربیت دا نتیجہ ہوندی ہے۔ لوگ اگر پتر بگڑے ہون تے بڑے بڑے سلجھے لوگ میں نے دیندے نے، وہ کہتے ہیں کہ جناب اکے جڑا پتر پیدا کیتا تو تے اس واسطے حضرت دی وقار اولاد نو ہمیشہ ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے کہ کیا کتے میری وجہ نال مینوں لوگ تانا نہ دین گے، میرے باپ نو محنت نہ دین گے، میرے باپ کو مندا تے نہ بولے گا میری وجہ نال۔ رسول اللہ نے فرمایا جدا عمل کدی نہ کری لوگ تیری وجہ نال تیرے باپ کو گال کڈن۔ حضور سید المرسلین نے اس بچے نو یہ نصیحات فرمایا، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے۔ اتنا مقام والد دا بیان کیتا۔ حضرت دی وقار ماں دا بھی مقام اللہ دے رسول نے بڑا بیان کیا۔ حدیث پاک میں جاتا ہے کہ سرکار کونین کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ میرے تے کدا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں دا۔ حضرت کی دی یا رسول اللہ پھر کدا ہے؟ فرمایا تیری ماں دا۔ صحابہ نے پھر پوچھا حضور پھر کدا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت فرمایا تیری ماں دا۔ انہوں نے 3 باری ایک روایت ہے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں 2 باری پوچھیا تے حضور نے ماں دا نالے، تیسری باری باپ دا۔ تے ایک بخاری دے اندر جڑی روایت آ رہی ہے مسلم دے اندر فرمایا دے وچ اے کہ حضور نے 3 باری ماں دا نام لیا، چوتھی باری باپ دا نام۔ اودی وجہ کی بیان کی تھی مفسرین نے؟ فرمایا دی وجہ اے کہ ماں جڑی نو نرم مزاج ہوندی ہے، دی طبیعت او نازک ہوندی ہے، عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ ادھر حسن سلوک زیادہ کر، ادھر محبت زیادہ کر، ادھر خدمت زیادہ کر۔ حضرت شیخ یحییٰ مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات انج ہویا، ساری رات میرا بھرا نفل پڑھتا رہا تے میں ماں دے پیر گھٹدا رہا، میں ماں دے پیر گھٹدا رہا تے بھرا میرا نفل پڑھتا رہا۔ فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر بعد تعجب کیتا تے میں سوچی پہ گیا کہ اگر مینوں رب آکھے، اگر مینوں اللہ آکھے کہ اے یحییٰ مدنی انج کر کہ اے عبادت والی رات لے لے تے ماں دے پیر گھٹن والی رات دے دے، اللہ دی قسم میں عبادت والی رات دے بدلے ماں دی خدمت دی رات کدی نہ دے۔ فرماتے ہیں اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام۔ حضرت صاحب بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ میرے نبی دے جج سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے، ماں کافر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے حاضر ہوندے نے، گھر جاندے تے ماں تانے دیندی، ماں گلاں کرਦੀ، ماں نے کہا سنے تس محمد کا کلمہ پڑھ لے؟ کہنے لگے جی۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے جی، انج نہ تے میں دھوپ وچ بواں گی تے روٹی بھی نہیں کھاواں گی، بھوکھی رہواں تے لوگ تینوں جاندیاں آندیاں ویکھ کے کہن گے یا قاتل ام، اپنی ماں نوں مارن والا ظالم ہے۔ لوگ تینوں میڑے دین گے، تیرے تے گلے کرن گے، لوگ تینوں لام تان کرن گے گلیاں وچ، لوگ تیرے تے اعتراض کرن گے۔ حضرت صاحب بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی عظمت لکھ بار صدقے جاواں، آپ نے عرض کی تھی لو کان مئات نفس، اما سن میری گل، میرا اللہ تینوں 100 واری زندگی دے، لو کانت مئات نفس فخرجت جئت نفسا نفس ما ترکت دینی، تینوں 100 واری اللہ زندگی دے تو 100 واری مر جا، پر محمد دا دین ایسا کوئی نہیں چھڑنا، ایسا حضور دا دین نہیں چھڑنا۔ لیکن جناب پھر جنہوں حضرت صاحب بن نبی وقاص کتابوں والے لکھتے ہیں کہ صاحب بن نبی وقاص دی ماں حضور علیہ السلام نے مندہ بولن لگا، حضور دا نام لے کے بہت برا بھلا بول دی، حضرت صاحب ایک دن مسیطے بیٹھے نے رون لگے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیبار کہا یا رسول اللہ میرا دل کردہ میں تلوار لے کے اپنی ماں دی گردن لا دیا۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا سعد تینوں پتہ نہیں ماں نو ماری دا نے، میں قربان جاواں حضور دی عزت، فرمایا تینوں یا رسول اللہ مشرک ہے، فرمایا میرے پیارے سعد ماں مشرکہ بھی ہوئی دی تعظیم تیرے اتنے لازم، ماں ہوندی ہے پاویں کنجری بھی ہوئی، یاد رکھے وہ پتر واسطے دی جنت اودے قدماں وچ رکھی رہا، وہ جڈی مرضی خواہش ہوے بدکار ہوے کچھ ہوے زمانے نال
لیکن پتر واسطے دی جناب والی ساری رحمتاں برکتاں رب نے قدماں وچ رکھی. حضرت ابی بکر سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیارے غلام حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ دے بڑے بڑے ولی کا عمل گزرے. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں ماں کی خدمت چ حاضر ہویا تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی اماں جی جے تسی راضی ہوو تے اپنے حق مینوں معاف کر دیو. میرا دل کردا میں جنگل بیلے وچ بیٹھ جاواں تے رب لب لوں. یہ تسی اپنے حقوق معاف کرو تواڈے حقاں دی مینوں پوچھو نہیں. ماں راضی ہو گئی. ماں کہنے لگی جا جا کے پتر اللہ تے رسول دی رضا حاصل کر. باقی یزید بسطامی فرماتے ہیں جنگل وچ بیٹھ گیا تسبیح پڑھ لئی رب رب کردا رہیا. بعض کتاباں والے لکھیا 12 سال تے بعض نے لکھیا 36 سال. فرماتے ہیں کئی سال لنگ گئے جنگل وچ بیٹھے رب رب کردے. ایک دن کسی بندے نال ملاقات ہوئی. انہیں کہا با یزید تے بیٹھے ہیں فلاں جنگل وچ ایک اللہ دے ولیاں دی جماعت بیٹھی ہے. اگر انہاں نال جا کے دوویں تے اللہ تینوں چھیتی اپنے قرب دا وچوں حصہ عطا کر دے. با یزید بسطامی فرماتے ہیں میں جان لگا نہ ادھروں تے اس جنگل وچ جان واسطے بسطام شہر وچوں لنگنا پینا. فرماتے ہیں میں اپنے شہر وچ لنگیا تے دل وچ خیال آیا با یزید لنگدا یار اج ماں نوں مل چل. بڑے سال ہو گئے ماں دی زیارت کیتی ہے چل اج ماں دا دیدار کریے. فرماتے ہیں ادھی رات دا ویلا ہویا تے با یزید بسطامی فرماتے ہیں میں دروازے تے پہنچیا تے بوہا کھڑکان لگا تے دل وچ خیال آیا با یزید یار ماں دی خدمت کر کے کدی سکھ تے دتا نہیں. ادھی راتی نیندر خراب کر کے دکھ تے نہ دے. فرماتے ہیں میں دروازے اگے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر لنگی نا تے فرماتے ہیں میں اندروں ہلچل دی آواز محسوس ہوئی کہ میری ماں تہجد ویلے اٹھ کے وضو کر دی. فرماتے ہیں میں اپنی ماں دے وضو کرن دی آواز سنی تے میری ماں مصلی تے کھڑی ہو گئی نماز پڑھن لگ گئی. جب نماز پڑھ کے میری ماں نے آسمان ول ہاتھ چکے نا تے میری ماں کہندی ہے یا اللہ میرا با یزید تینوں لبن نکلیا ہی اپنی رحمت عطا فرما. فرماتے ہیں جدوں میں ماں دی آواز سنی نا دعا سنی تے با یزید بسطامی فرماتے ہیں میری چیخاں نکل گئیاں زاروں قطار رون لگ پے. فرماتے ہیں جدوں چیخاں نکلیاں 12 سال بعد یہ 36 سال بعد یہ جتنے بھی سال بعد ماں نے آواز سنی نا تے دوڑ کے بوا لایا تے اپنے سینے نال لا کے کہنی رو صدقے جاواں با یزید کیوں رونا ہے. اتنے سالوں بعد ماں میرے رون دی آواز بھی پہچان گئی ہے. ایڈی محبت اللہ نے ماں دے جگرے وچ رکھی. فرماتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام فرماتے ہیں ماں نے جس سینے نال لایا تے با یزید روئی جا رہے. ہن بڑا ہی روئی جا رہے. بندے دا کدی کدی دل کردا ہے کہ ہجرت تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا. ہجرت تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا. دل کردا ہے تینوں سامنے بٹھا کے تے میں درد پرانا ہی چھیڑا. جدوں دکھ سنان دا ویلا ہوندا نا تے دکھ سنن والے تو رہندے کوئی نہیں. یاد رکھے جدوں سر تے ماں باپ ہون تے انہاں دی خدمت انج کر کے تینوں لگے میں رب دے کعبے دی خدمت پہ کروں. بلکہ کعبے تو بھی افضل والدین کی خدمت کرنا. میری بات یاد رکھنا سمجھو میرے جملے میں. حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مومن دی حرمت نو کعبے تو افضل آکھیا ہے تے ماں باپ دی شان تے مقام کون بڑے قرآن چ جنہاں نو رب نے آپ چھوٹے رب آکھیا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی. دو چھوٹے رب سمجھ لے جملے نو. جناب رب آکھیا قرآن دے اندر. رب مانی پالنے والا. اللہ تو بعد بندے نو پالنے والا کون ہوندا ہے؟ اللہ اکبر کبیر. اتنا بڑا درجہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں با یزید بسطامی دی چیخاں نکل گئیاں. ماں کہندی وی چپ کر صدقے جاواں کیوں رونا ہے اللہ کیوں رونا ہے. ماں دی محبت نو کائنات وچ کوئی چیز نہیں رل سکتی. با یزید بسطامی نے سینے نال لا کے ماں کہندی پتر کیوں رونا ہے. با یزید بسطامی کہندے ماں جڑے رب نو میں جنگلاں تے بیلیاں وچوں لبنا سا پیا او رب تے میری ماں دی دعاواں وچ موجود ہے. مینوں کی پتہ سی کہ ماں دی دعا نال رب لبنا. حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ غلاموں ایک کچھ بچے کھیلنے سڑ پہ چھوٹے چھوٹے. لوگوں نے کیا کہ بھئی ویکھیا جی ذرا امتحان. ایک عورت نو بلا کے پوچھنے لگے انہاں وچوں سب تو سوہنا بچہ کیڑا ہے. جڑا کالا کلوٹا بالکل گندا جہا پھٹے پرانے کپڑے پائے سن بچہ کھیلن ڈیا سی مٹی مٹی ہویا. حضور نے پوچھا انہاں وچوں سب تو سوہنا کیڑا. انہیں اودے وال اشارہ کیتا. انہیں کہا او نے کہا بی بی تو سب تو گندا ہے. انہیں کہا تینوں نہیں پتہ میرا ہے. ہاں میرا ہے میرا پتر ہے کہ جناب ماما اپنی اولاد نو جناب اتنی محبت تقویت عزت کائنات کے سوائے ماں یا باپ کو علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. مفسرین نے باپ نو رب نے تشبیہ دیتی ہے. فرمایا جی میں اللہ بندے دے سارے اعمال سنبھال کے رکھ دینا انجی باپ بھی پتر دی ساری دولت سنبھال کے رکھتا کہ ضائع نہ ہو جائے. کل میرے پتر دے کم آ وہ چنگے برے نو سوچدا ہے
فرمایا باپ وہ دھوپے باپ وہ چھاؤں بڑا کھڑا درخت ہے جڑا ساری زندگی سایہ دار بن کے نا بچیاں دے سر تے چھاؤں کردا ہے. آپ ساری زندگی دھوپے رہندے آپ ساری زندگی دھوپے رہندا ہے کہ اپنی اولاد واسطے رحمت دے دروازے کھول اور انہاں دی تعظیم اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی بکر مکاشفۃ القلوب امام غزالی نے ایک حکایت لکھی ہے جناب بڑی انسان کو حیران کر دینے والی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تسلیم جڑے سن یوسف علیہ السلام دی محبت جو رو رو کے نبینے ہو گئے اکھاں دی بنائی جاندی رہی. پھر قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی انہوں نے وہ قمیض اکھاں تے لائی تے اللہ نے روشنی سلامت کر دی. سبحان اللہ. اور جدوں پتہ چلے نا آپ ملک مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ملن واسطے گئے تے آپ کھڑے سن ایک بہت بڑی پہاڑی ادھر تے پہاڑی دی چٹان ایک تے لوگوں کو پوچھا انہوں نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ دے عزت واسطے تعظیم واسطے اس وقت یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بن چکے سن انہوں اپنے والد دی تعظیم واسطے جو سارا قبیلہ خاندان لے کے یعقوب علیہ السلام پہنچ گئے نا تو یوسف علیہ السلام تسلیم نے فرمایا کہ نہیں کرو میرے باپ دی تعظیم میں 70,000 فوج دا لشکر لے کے جاؤ اگے میرے باپ نو پتہ لگ گیا پتر نے تعظیم کہی جناب اگے 10,000 دا لشکر گیا یعقوب علیہ السلام کو ادھر لوگوں کو میرا یوسف آ رہے آپ کے بیٹے روئی نام کھڑے سننا کیا نہیں 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 بابا نہیں حضرت یوسف نہیں آ رہے یوسف دے نوکر آ رہے باپ راضی ہویا. پھر جناب علی تھوڑی دیر لگی پھر اور لشکر آیا لشکر لنگ دے گئے کہ جناب علی بچیاں نے جو دسیا نا انہوں نے کہا بابا یوسف آ رہے ہیں. فرماندے نے فرد محبت میں یعقوب علیہ السلام پہاڑی تو دوڑے دوڑنا بڑی تیز دوڑے جلدی یوسف علیہ السلام کو گھوڑے تو اترن دا موقع نہ ملیا. اس تو پہلا کہ یوسف علیہ السلام سواری تو تھلے اتر دے یعقوب علیہ السلام دوڑ کے آ کے یوسف علیہ السلام نے لپٹ گئے سواری تے بیٹھ گئے تے جناب ولی پروردگار عالم نو یاد پسند نہیں آئی رب العالمین نو عادت نہیں پسند آئی نبی دی عادت جناب اتنی بڑی گل کرنا پہ سمجھے جی ذرا یعقوب علیہ السلام و تسلیم دوڑ کے آئے نے پتر یوسف علیہ السلام گھوڑے تو تھلے نہیں اترا اللہ تعالیٰ نے گل پسند نہیں آئی. پروردگار عالم نے فرمایا یوسف جی ہاتھ تہاڈا سی کہ تسی تھلے اتر کے پہلا اپنے باپ دی تعظیم واسطے جھک کے اپنے والد دے قدماں وچ بیٹھ جاندے لیکن ایک اللہ نے کوئی جان بوجھ کے نہیں کیتا ساون اتنی جلدی جمل ہویا تو سنبھل نہیں سکے. فرماتے ہیں باوجود بھی اللہ نے فرمایا یوسف جی آج تو بعد تہاڈی نسل چ پیغمبر کوئی نہیں ہونا. یوسف علیہ السلام دا شجرہ دیکھو تسی 17 یا 18 نبی نے ٹوٹل جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلا نے باقی سارے نبی ٹوٹل 1.25 لاکھ نبی یہ 17-18 کٹ کے ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سارے حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد چ سارے نبی اسحاق علیہ السلام دی اولاد چ 1.25 لاکھ دے نیڑے نبی 20 نبیوں تو بعد بس باقی سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد چ ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی سارے اسحاق علیہ السلام دی اولاد چ تسی ویکھو جا کے اور پتراں دی نسلاں چ اگے لڑیاں ٹڑیاں نے پتر پیدا ہوئے نے وہ نبی بنے نے لیکن یوسف علیہ السلام دی اولاد وچوں کوئی نبی نہیں بنے. یاد رکھنا بابا ایڈی بڑی تعظیم دا بندہ جنوں قرآن سید آکھے یوسف علیہ السلام 5 خاندان دے بندے نبی ہوئے نے چھوٹی گل ہے. ابراہیم علیہ السلام نبی پتر حضرت اسحاق وہ بھی نبی پتر اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی اسحاق علیہ السلام دے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی یعقوب علیہ السلام دے پتر یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی 5 پشتہ نبوت رکھی ہے رب کریم نے وہ دے باوجود انی کو کمی ہوئی ہے. پروردگار عالم نے تے بڑا ٹڈا مواخذہ کر چھڑے. یاد رکھنا ہسی تسی تے کسے باپ دی مولی کوئی نہ بابا اس واسطے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر میں محمد اشاء دی فرض نماز پڑھدا ہوں تے میری ماں مینوں آواز مارے آج تے پتر ماں نوں جھڑکا دے سرکار کون نے حدیث پڑھی ہے میرے سامنے جناب میری تفسیر در منصور پہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھیا کہ جڑا ماں یا باپ نوں تیز نظراں نال ویکھے فرمایا او تے اللہ جنت نوں حرام کر دے. سید الانبیاء نے فرمایا جڑا اپنی ماں یا اپنے باپ دی دونوں اکھاں دے درمیان پیشانی جو بوسا لگے فرمایا اللہ تے دوزخ دی اگ حرام کر چھڑ سبحان اللہ وہ جنتی ہو جائے. باپ دا چہرہ چومن نال بند پتر جنتی ہو جائے. اج پتراں پیو ڈردے نے اج باپ ڈردا ہے کہ میں پتر سامنے گل کیویں کراں کہ ناراض ہی نہ ہو جائے. حضرات دی وقار پروردگار عالم دی بارگاہ دعا ہے کہ میرا کریم رب میرا مہربان اللہ ساڈے سب دے گناہ معاف فرمائے. حدیث مبارکہ میں جو ہوتا ہے حضرت سرکار کون فرماتے ہیں میں جنت گیا میرا آج بھی راتی سرکار فرماتے ہیں میں کسی کاری دے قرآن پڑھن دی آواز جنت چ آ رہی سی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں پوچھا جبریل کو جبریل کیڑا ایڈا
سونی لہن نال قرآن پڑھدا ہے جدی آواز جنت جا رہی نارض کی یا رسول اللہ تہاڈا غلام حادثہ بن نعمان جی تہاڈا صحابی سرکار کونین نے فرمایا اللہ دی قسم ماں دی خدمت ہے ہی سی لے حضور نے فرمایا ماں دی خدمت کردا ہے اودے سلے اللہ دی آواز قرآن پڑھن دی جنت جا حضرت ذی بکر لوکاں دی تے دعاواں اوتھے نہیں پڑھدیاں جتھے سے صحابی رسول نے قرآن پڑھن دی آواز جا رہی ہے دی وجہ صرف اے میں کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جڑا اپنے ماں یا باپ دا چہرہ محبت نال ویکھے اللہ نو مقبول حج دا ثواب دیندا ہے ایک صحابی کو لوٹ پہ حضور ماں دے پیو گھر ہی ہوندے نے جے 100 واری ویکھی سرکار مسکرا کے فرمایا اللہ دی رحمت دی کیڑی کمی ہے 100 دا ثواب دے رہے او ویکھ تے صحیح نا حضرت دی وقار اللہ کرے کہ ساڈی اولاداں نوں انہاں گلاں دی سمجھ آ ساڈی اولاداں نوں انہاں گلاں دی سمجھ آ جائے ماں باپ دی قدر انہاں نوں پتہ لگ جائے اج باپ ڈردا ہے قرب قیامت حضور نے فرمایا سی کہ باپ ڈرے گا والد دے دل وچ ڈر ہوئے گا میری گل کتے پتر نوں گراہ ہی نہ گزر دے حضرت دی وقار سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں اگر رب نے موقع محبت فرمایا تو یاد رکھنا اللہ راضی کدی نہیں ہوئے گا انہاں لوکاں تے جنہاں دے والدین رضیت باللہ ربا و رضیت بالوالدین رسول کریم نے فرمایا جنہیں ویکھنا ہوئے میرے اوتے رب راضی ہے گھر جا کے دیکھو اگر عرشاں والا اگر ادا ماں باپ راضی ہے تو پھر سمجھیا جی عرشاں والا خدا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی عظمت عزت دا صدقہ اللہ ساڈے سب تے مہربانیاں فرمائے اور دین متین دی خدمت دی توفیق عنایت فرمائے تہاڈا مسئلہ ہے جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سید الانبیاء نے کہ کسی دا پردہ پوشی کرن دے بارے بزرگ فرماتے سن وہ حدیث ہے کہ سرکار کونین معراج کی رات واپس آئے نا تو حضور نے ایک خرق لے کے آئے سرکار کونین نے پوچھا صحابہ کو کہ میرے صحابہ دسو میں نے اللہ نے ایک خوبی دس کے بھیجا ہے اگر ابو بکر جی تانوں تے یہ کی کرو گے انہوں نے کہا رسول اللہ میں صداقت کا اعلان کراں گا زمانے تے سچ پھیلاواں گا عمر فاروق کو پوچھا کہ انہوں نے کہا جی میں عدالت قائم کراں گا سیدنا عثمان ذی النورین فرمان لگے کہ میں سخی یا سخاوت کراں گا حضرت مولا علی شیر خدا کو پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں دے دیو تو میں لوکاں دے عیب لکھاواں سبحان اللہ یہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ نے میری منو عزت دی رب دی عزت دی قسم ہے میرے رب نے مینوں یہ کہہ کے بھیجیا سی کہ حبیب جی یہ خرق اونوں دینا ہے یہ خرق اونوں دینا ہے جڑا بندہ لوکاں دے عیب چھپاوے کیونکہ لوکاں دے عیب لکانا رب دی صفت ہے اللہ یہ صفت سانوں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم علیہ السلام نے تصدق مبارک نال پروردگار عالم ساڈے سب تے مہربانیاں فرمائے دین متین دی خدمت دی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام دے تصدق مبارک نال جناب بھائی محمد آفتاب صاحب مقصود بٹ صاحب اور جڑے ساتھی جناب والی اس قوز واسطے محنت فرما رہے ہیں اللہ نے سب دین دنیا کی برکت عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین